اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة مداوم ملك الله صاحب رجت الشمس شق القمر نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ معراج مقدس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس کے اندر بہت سے معجزات نہاں ہیں۔ جس رات آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کا شرف عطا فرمایا، اس کی صبح کو کفار قریش نے سن کر بہت سے سوالات کیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال کا جواب عطا فرمایا۔ کفار قریش کے سوالات میں اس طرح کے سوالات بھی تھے کہ جب آپ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے، حالانکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 1 مہینے سے زیادہ کا سفر ہے، تو آپ اگر وہاں پہنچے ہیں تو وہاں مسجد اقصی کے سارے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے، تو آپ اس کے حالات کے بارے میں بتائیے کہ اس کے اندر کتنے جھاڑ فانوس ہیں، کتنی محرابیں ہیں، کتنے پلر ہیں، کتنی دیواریں ہیں۔ اس طرح کے سوالات انہوں نے کیے۔ اب کوئی کہیں جاتا ہے، کسی بھی عمارت میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کے پلر، وہاں کی محرابیں، وہاں کے جھاڑ فانوس، وہاں کے بلب وغیرہ شمار تو نہیں کرتا، مگر کفار قریش معراج کے دوسرے دن، معراج کی صبح کو سرکار سے سوالات کر رہے تھے، اور سرکار سب کا جواب دیتے چلے جا رہے تھے۔ کفار قریش نے سوال کیا کہ اگر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے ہیں تو ہمارے قافلے اس طرف سے واپسی کا ٹائم ہے، واپس آتے ہوں گے، آپ نے کیا ان قافلوں کو بھی راستے میں دیکھا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں نے ان قافلوں کو راستے میں دیکھا ہے۔ تو پوچھا بتائیے کہ وہ کب تک یہاں پر آ جائیں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بدھ کے دن مکہ شریف میں داخل ہو جائیں گے۔ کفار قریش نے جب یہ سنا تو بدھ کے دن اپنے گھروں سے نکل کر راستے میں اپنے قافلوں کے آنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن انتظار کرتے کرتے عصر کا بعد ہو گیا، سورج ڈوبنے کے قریب ہو گیا اور قافلے نہ آئے۔ کفار قریش اپنے دل میں بہت خوش ہو رہے تھے کہ اب ہماری بات بن جائے گی، اگر قافلے ان کے بتانے کے مطابق بدھ کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے مکے میں داخل نہیں ہوئے تو پھر ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ مگر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاج رکھنے کے لیے سورج کو وہیں روک دیا، اور سورج ڈوبا نہیں جب تک قافلے مکے میں داخل نہیں ہو گئے، اور جب قافلے مکے میں داخل ہوئے اس کے بعد پھر سورج ڈوبا اور کفار ناہنجار اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ صاحب رجت الشمس شق القمر پر طویرس دست قدرت پہ لاکھوں سلام، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب معراج کتنی سواریوں پر سفر فرمایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کے حبیب درد مندوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں 5 سواریوں پر سفر فرمایا۔ سب سے پہلی سواری براق ہے، اور براق کی تیز رفتاری کا عالم مشہور ہے کہ جہاں براق کی نظر پڑتی تھی وہیں براق کا قدم پڑتا تھا۔ اور براق کے بعد مسجد اقصی سے جب سرکار آسمان اول پر تشریف لے گئے تو مسجد اقصی سے آسمان اول تک سرکار نے نور کی سیڑھیوں پر سفر فرمایا، اور پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے بازوؤں پر سفر فرمایا۔ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے بازوؤں پر سفر فرمایا۔ سدرۃ المنتہا پر جانے کے بعد حضرت جبریل امین نے عرض کیا سرکار آگے بڑھنے کی میرے اندر مجال نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے رف عطا فرمایا۔ وہاں سے عرش اعظم تک سرکار رف پر تشریف لے گئے۔ عرش اعظم تک جانے کے بعد رف بھی ٹھہر گیا۔ اب وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی رفتار سے آگے بڑھے اور دنا فتدلہ کی منزلوں میں سرکار فائز ہوئے۔
کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ کی بھی سیر فرمائی، اور جب فردوس اعلیٰ میں سرکار تشریف لے گئے تو وہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نہایت ہی حسین و جمیل حور کو دیکھا کہ وہ حور رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے فرمایا، جبریل اس سے پوچھو آج تو خوشیاں منانے کا دن ہے، آج تو خوشیاں منانے کا موقع ہے، دونوں عالم میں دھومیں مچی ہوئی ہیں اور اسے کس بات کا رنج ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس حور سے پوچھا کہ تو آج کیوں رو رہی ہے، آج تو پورا جہان خوش ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات کا باڑا بٹ رہا ہے، تو کیوں رنجیدہ ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بات کرنا چاہتی ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت عطا فرمائے تو میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا حال بیان کروں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، حضور وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ حضرت جبریل امین سے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اسے اجازت ہے، حاضر کی جائے۔ وہ حاضر ہوئی، سلام کیا۔ سرکار نے فرمایا بتا تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگی، حضور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتنا حسین و جمیل بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں ایک دن خیال پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھے اتنا حسین و جمیل بنایا ہے اور ہر حور کو اللہ تعالیٰ آپ کی امتیوں میں سے، اللہ اپنے بندوں میں سے ہر حور کو ایک نیک بندہ عطا فرمائے گا، ہر حور کسی نہ کسی نیک بندے کے نکاح میں دی جائے گی۔ میں اتنی حسین و جمیل ہوں تو اللہ نے میرا جوڑا کتنا حسین بنایا ہوگا۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار جنت میں جس کے ساتھ میرا نکاح کیا جائے گا، جو میرا جوڑا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ملکہ حسن و جمال، اگر تو اپنے ساتھ رہنے والے انسان کو دیکھنا چاہتی ہے تو یہ سامنے جو آئینہ تجھے نظر آ رہا ہے، اس آئینے میں دیکھ، وہ تجھے نظر آ جائے گا۔ سرکار میں نے جب آئینے کے اندر دیکھا تو ایک نہایت بد شکل اور کالا انسان مجھے نظر آیا۔ میں نے دل میں سوچا اللہ نے میرے لیے اس کو منتخب فرمایا ہے، میں اتنی حسین و جمیل ہوں اور یہ اتنا بد شکل اور کالا ہے۔ سرکار میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ میرا حسن اتنا زیادہ ہے اور وہ اتنا کالا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، سرکار نے ارشاد فرمایا، تو جانتی ہے کہ جس کو تو نے دیکھا ہے آئینے کے اندر وہ کون ہے؟ عرض کیا حضور میں نہیں جانتی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حور، تو جس کو بد شکل سمجھ رہی ہے اور تو جس کو خاطر میں نہیں لا رہی ہے، وہ تو میرا پیارا بلال ہے، وہ بلال ہے۔ بلال مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بلال سے محبت کرتا ہوں۔ تو کیا سمجھتی ہے کہ وہ کالا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت اس کے جسم کی سیاہی ہر حور کو ایک تل کے برابر عطا فرمائے گا، اور وہ تل حوروں کے گالوں پر لگایا جائے گا۔ جس حور کے گال پر حضرت بلال کی سیاہی کا تل لگایا جائے گا، اس حور کا حسن اور دوبالا ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ کہتی ہے کہ مجھے ایسا کالا انسان دیا گیا ہے، ابھی تو میں نے اپنے بلال کو بتایا بھی نہیں ہے۔ اگر میں اپنے بلال کو بتا دوں کہ تیرے لیے اللہ نے وہ حور پسند فرمائی ہے، اور قیامت میں جب تو بلال کے سامنے جائے تو ہو سکتا ہے کہ میرا بلال تجھے بھی پسند نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ بلال تجھے پسند نہ کرے۔ حور عرض کرتی، سرکار مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ کا بلال ہے، آپ سے محبت کرتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو میں بلال کی اور بلال میرا ہے، حضور بلال سے میری سفارش کر دیجئے کہ وہ مجھے رد نہ کرے۔ شمس اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، شمس اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔